اکائی ویب ٹی وی آج ایک نئے مہمان کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ لائل پور سے تعلق محترمہ فرح صدیقی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے گزشتہ 6 دہائیوں میں کہانی کے ساتھ ایسا عشق کیا کہ ان کی 4 کتابیں مسرح شروط پر آئیں۔ ان کی جو بیشتر کہانیاں ہیں انہیں مختلف اداروں کی طرف سے انعامات ملے۔ پاکستان رائٹر گلڈ کی طرف سے پہلا انعام ان کی کہانیوں پر ملا۔ اسی طرح جتنی بھی کہانیاں جو لکھتی رہی ہیں، مختلف وسائل میں چھپتی رہی ہیں، ان میں جو درد اور کرب کی جو کیفیت ہوتی ہے بہت کم رائٹر کے ہاں میں نے دیکھی ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں فرح صدیقی صاحبہ۔ بہت شکریہ شکریہ۔ آج کی گفتگو کا جو مین جو مسئلہ تھا، ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں وہ محنت نہیں کرتے، ان کی تحریریں پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، مجبوراً جو اگر کوئی بندہ پڑھتا بھی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ دل سے نہیں لکھی گئی۔ لیکن آپ کی ہر تحریر، اگر میں 200-300 جتنی کہانیاں میری نظر سے گزری ہیں پچھلے 30-40 سالوں میں، آپ تقریباً 50 سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو لکھتے ہوئے، کالج دور سے لے کے آج تک۔ میں چاہوں گا کہ جب آپ نے کہانی کا آغاز کیا تو وہ کون سے حالات تھے کہ آپ اس طرف جب آئی، کون سے ماحول تھا؟ پرنسپل صاحبہ کی شفقت تھی یا کوئی اہل قلم جن کے ساتھ آپ کی جڑت رہی، وہ کون سا ماحول کیا تھا وہ 60 کی دہائی کا؟ میرا خیال ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد صاحب گھر میں کوئی 3-4 اخباریں آتی تھی، بچوں کے رسالے آتے تھے، بڑوں کے رسالے آتے تھے، اور وہ ہم سب روز شام کو بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمیں اخبار کی سرخیاں پڑھ کے سنائیں۔ اس سے ہمیں پہلے تو پڑھنے کا شوق ہوا، پھر انہوں نے کہا جی اب آپ کتابیں پڑھیں، پھر انہوں نے رسالے لگوائے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو شوق آپ کو بچپن میں پڑ جاتا ہے لکھنے کا، پڑھنے کا اور سننے کا، میں نے کہا وہ پھر آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو شاید یہی وجہ کہ ہمارا بچپن جو ہے بڑا ہی خوبصورت، بہت سادہ، بہت اچھا تھا، اور کتابوں کا ڈھیر تھا ہمارے پاس۔ فرح صدیقی صاحب، جس طرح آپ کی 6 کتابیں، 7ویں کتاب بھی اب ان قریب کوہ نور بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، لمحات کی دستک، مہندی کی آنچ، یاد کے آنسو، یہ ایسے مجموعے تھے جنہوں نے کہانی کو بہت زیادہ اپروچ کے ساتھ آگے آئی، اور شدت سے ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح بھی کہانی لکھی جا سکتی ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر عمر کے جو لوگ ہیں آپ کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ سارے جو تجربات، ساری زندگی کہاں سے آپ نے اخذ کر لیے؟ یہ جی زندگی کے تجربات ہیں، اور جن لوگوں سے میں ملتی تھی، جن کی کہانی سنتی تھی، یا جس کے فکرے سے کبھی میں پوری کہانی بنا لیتی تھی، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ معاشرے کے دکھ ہیں، یہ ہمارے آس پاس ہی زندہ ہے، یہاں آس پاس ہی چل پھر رہے ہیں، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو ہمیشہ ایک اچھا پہلو دکھاؤں۔ اگر ان کو تکلیف ہے تو ان کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس کے نکلنے کا کیا حل ہے، اور اچھی امید رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بہت پیار کرے گا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، آپ نے کالج دور میں شاید یہ لکھا تھا کہ لائل پور بننے کے بعد اردو کلب کا یہاں قیام عمل میں لایا گیا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہماری تو قومی زبان ہی اردو ہے، پھر یہ اردو کلب کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا ہے؟ آپ نے جب اس کا فارم بھی بھرا تو آپ بڑی حیرت میں تھی، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ اردو کو یہ ضرورت پڑ گئی کہ اس کا فارم فل کیا جائے، یا اس کے لیے کلب بنایا جائے، تو ہماری اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، اور ہمیں تو اس کے فروغ کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی کلب کی یا کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو فروغ کے لیے کیا جائے۔ یہ جو جس طرح کے ہمارے 75 سالہ تقریبات آج کل چل رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام حکومتوں نے اردو ادب کے ساتھ سوتیلی معاملہ سلوک کیا ہے؟ بالکل کیا، اردو کو وہ اہمیت ہی نہیں دی۔ ہم آزاد تو ہو گئے تھے 47 میں، لیکن ہمارے ذہن ابھی تک آزاد نہیں ہے، کیونکہ میرا خود تعلق تعلیمی اداروں سے رہا ہے، اور میں یہ چاہتی تھی کہ اردو کو بہت توجہ دی جائے، لیکن اگر سوائے اردو کے سارے سبجیکٹ آپ کے بچے انگلش میں پڑھیں گے تو اردو کو کہاں اتنی محبت دے پائیں گے؟ وہ ان کی پوری کوشش ہی اسی پہ نثر ہو جائے گی کہ وہ باقی چیزوں کی طرف توجہ۔ لیکن اپنا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی تو واضح رولنگ آنے کے بعد بھی اگر حکومت انہیں دفاتر میں نہیں رائج کرتی تو آپ کیا سمجھے حکومت کی یہ کمزوری ہے؟ بالکل حکومت کی یہ کمزوری ہے، سختی سے اب آپ دیکھیں ایران میں میرے بھائی تھے، وہ کہتے تھے ایران میں سوائے فارسی کے کوئی بول ہی نہیں کچھ سکتا، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہماری یہاں سختی ہوتی، گورنمنٹ سختی کرتی، تو اردو زبان کو کیوں نہ ایک عروج ملتی؟ آپ نے جب 65 میں کہانی کا آغاز کیا تو ظاہر ہے کہ ابھی آپ 2 دہائیوں کی بھی نہیں تھی، بالکل آغاز تھا،
لیکن اب جب آپ 72 کے قریب ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، تو اب کیا محسوس کرتی ہیں کہ اس وقت میں اور آج کے لکھنے میں آپ کی اپروچ لفظوں پر تھی، آج بہتر ہے یا اس وقت شدت زیادہ تھی؟ میرا خیال اس وقت زیادہ شدت تھی، اس وقت میں محسوس بھی بہت کرتی تھی اور ماحول بھی اس طرح کا تھا، تو وہ شدت جو میں ان زمانے کو یاد کرتی ہوں جب میں وہ لکھتی تھی اور آج کی فرض لکھی، وہ اتنے سکون سے یا اتنا خوبصورت نہیں لکھ پا رہی جو پہلے لکھا۔ شادی سے پہلے آپ نے جو کہانیاں لکھی یا شادی کے بعد جو لکھی، ان میں کیا واقعہ جو فرق آپ نے محسوس کیا؟ شادی کے بعد کی زندگی کافی چینج ہو جاتی ہے، اور اس میں نے یہ ہمیشہ کوشش کی کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، اور کہانی کا موضوع وہی ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت چاہے اپنی زبان سے اور اپنے صبر سے ماحول کو کتنا خوشگوار بنا سکتی ہے، اور خواتین کا ہمیشہ میں ایک بلند مقام پہ رکھا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقام سے بڑی گرنا۔ اچھا، آپ کی کہانیوں میں میں نے یہ بھی دیکھا، ایک شعر ہی ہے میرا کہ جو سچ تھا ہم نے زباں سے اگل دیا شہزاد، کسی کو آئینے میں مبتلا نہیں رکھا۔ یہ جو آئینہ گری جو ہے، اس کا جو فن جو تھا آپ کے پاس ہی آیا کیسے؟ آپ کو کب خبر ہوئی کہ یہ میں کہانی لکھ سکتی ہوں، میری دسترس ہے؟ کتنی عمر سے اس وقت آپ کی؟ یہ شہزاد بہت پرانی بات ہے، 62 کی بات ہے۔ ہمارے گھر میرے ابو پوسٹ آفس کے انچارج تھے اور ہم رازگو کے بچے میرے پاس آیا کرتے، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور 62 میں نے ایک کہانی لکھی اور اپنے ابو سے چوری، اور تو پھر پوسٹ آفس کے ساتھ وہیں سے میں نے لفافہ پکڑا، اسی میں بند کیا، کیسے کر وہیں ساتھ میں نے پوسٹ کر دی۔ اس کہانی کو 62 میں فرسٹ پرائز ملا پورے پنجاب میں، اور اگر وہ کہانی میرے ابو مجھے اپریشیٹ نہ کرتے تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا۔ وہ بہت خوش ہوئے، اس کو پہلا انعام ملا، پتہ نہیں کتنی ہزار کہانی وہ کہانی چلی تھی، اور وہ رسالے کا نام تھا شاید بچوں کی دنیا یا بچوں کا رسالہ، کچھ ایسا تھا، لیکن اس کی فرسٹ پرائز نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، ابو کی محبت نے اتنا حوصلہ دیا، آج میں جو کچھ پوچھا جائے ان کے پیچھے میرے ابو کی بہت محبت۔ میں جب اس طرف دیکھتا ہوں فلسفی صاحبہ کا جو 7 دہائیوں کا جو سفر ہے، 6 کا تو ہمارے سامنے ہے، چلو آغاز میں کام تھا، تو کیا کبھی آپ کے دل میں آیا کہ حکومتی سطح پر مجھے کوئی ایسا نام ملنا چاہیے جو کہ ہمارے مین جو اعزازات ہیں حکومت پاکستان کے، کبھی آپ کے ذہن میں ایسی چیز آئی ہو؟ اتنا لمبا سفر آپ کا ہے، اتنی کتابیں کو ایک آپ کے ہاتھ میں، سلا کے لیے تو کبھی میں نے لکھا ہی نہیں، جبکہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ پر مقالہ بھی ہوا، تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ مجھے؟ اصل میں مجھے کراچی میں بہت اپریشیٹ کیا گیا اور ہمیشہ میری کہانیاں اول آتی تھی، مجھے ان کے ایوارڈ بھی ملے اور ان کی بڑی اچھی مجھے پیمنٹ بھی ہوتی تھی، ویسے بھی میں جب بھی رسالوں میں لکھتی تھی اور مجھے بڑی اچھی پیمنٹ ہوتی تھی، تو پکیزہ، بشیزہ، سچی کہانیاں اور بھی رسالے اور معقول معاوضہ بھی دیتے تھے، لیکن کبھی بھی میرے دل میں پتہ نہیں، مجھے یہ کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے اس طرح کوئی ایوارڈ چاہیے، ایوارڈ مجھے خود ہی ملا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، میں ایک اور جو چیز دیکھتا ہوں شدت کے ساتھ، جس طرح کہ ہمارے محترمہ بانو قدسیہ صاحبہ تھی، اشفاق احمد صاحب تھے، آپ نے لکھا، ختیجہ مستور تھی، دیگر بہت سارے رائٹر ہیں، یہ ساری ہیں، لیکن جو ہمارا جو ادب کی جو ٹرم ہوتی ہے، اس کا ایک خاص احباب ہوتے ہیں، لکھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، جو ہماری ادبی جو رسائل ہیں خاص طور پر، آپ نے جن ڈائجسٹوں کی دنیا میں حکومت کی ہے، اس کا اور اس کا ایک فرق ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ اس میں جو کہانیاں چھپتی ہیں اور آپ کی جو کہانیاں ہیں، اس میں جو درمیانی جو فاصلہ ہے وہ آپ نے دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہاں بالکل، آپ شہزاد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید وہ بہت پایا کی کہانی اور بہت خوبصورت ادب تھا جو پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد جتنا بھی آیا ہے، لیکن میں تو کچھ لے رہی ہوں شہزاد، مجھے اب ان کے ساتھ نہ ملے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ نے بہت اچھی کی۔ ہمارے فیصل آباد کے اردو ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام محترم ڈاکٹر انور محمود خالد صاحب گزشتہ دنوں ہمارے ایک انٹرویو، ہمارا سخن کا ایک بہت بڑی ایک نشست ہوئی، اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ فیصل آباد کے اہل قلم میں اور ملک کے دیگر اہل قلم میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں حیران کر دیا۔ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، قبلہ ڈاکٹر ظفر تسکین صاحب حیات تھے اس وقت، وہی موجود تھے اس انٹرویو میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ ماننا تھا کہ فیصل آباد کے اہل قلم اپنی عزت خود نہیں کرواتے،
اگر یہ اپنی عزت خود کرواتے ہیں نا تو آج ملک کے سب سے جو اچھے رائٹر ہیں نا وہ فیصلہ آباد کے رائٹر ہوتے ہیں. شہزاد صاحب اس میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ نہیں شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی آپ نے؟ جو ہے نا وہ بہت، میں کراچی میں تھی نا، وہاں شوکت صدیقی صاحب، احفاظ الرحمان، مہناز اور مہناز اور سہان مرزا صاحب، رخسانہ مرزا اور بہت سارے رائٹر، کیا تھا رسول ساری مطلب جو بھی تھے، ان سے بڑا ملنا ملانا تھا، تقریبات ہوتی رہتی تھی، ہم لوگ وہاں جاتے تھے، لیکن وہ کھلے دل سے تھے. یہاں میں نے دیکھا تھا فیصلہ آباد جب میں واپس آئی 82 سے 87 کے بعد، جب میں 87 جنوری میں واپس آئی ہوں، تو مجھے فیصلہ آباد کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. عابد صاحب تھے یہاں ریڈیو اسٹیشن پہ بلا لیتے تھے، کہانیاں میں سنا دیتی تھی، لیکن یہ تھا کہ بہت فرق ہے. پتہ لوگ یہاں اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، اگر وہ کرتے بھی ہیں تو شاید محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. آپ نے ایک بہت بڑا نام لیا، میری ان سے ملاقات ہوئی حفاظ الرحمان صاحب سے کراچی میں، ایک میں گیا تو وہاں ملاقات ہوئی. آپ سے ان کی قربت کی جو وجہ تھی کوہ نور مل کی وجہ سے تھی یا کراچی جانے کے بعد ایسا ہوا؟ نہیں، کراچی جانے کے بعد ایک دوست تھی وہ مہناز رحمان، وہ پہلے کوہ نور میں تھے، وہ پھر کراچی چلی گئی. اور مزے کی بات ہے کہ ناز آباد میں ہم ایک ہی گھر میں رہتے، مطلب ایک گھر کے آمنے سامنے گھر تھے. اور شام کی چائے شوکت صدیقی صاحب، احفاظ الرحمان، مہناز رحمان اور میری، ہم نے اکٹھے پڑھتے. اور وہاں میں نے کتابوں کو ڈھیر دیکھے تھے، اور اس سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں ایک اچھے ماحول میں آپ کو، لیکن ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے. کراچی تو ہمارا اردو ادب جو ہے ہمارا بڑا دبستان ہے. دلی لکھنؤ کے بعد ہم کراچی کی جانب آتے ہیں، پھر لاہور تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے، لاہور پور تو ابھی بہت پیچھے ہے. بہت پیچھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک دم اتنا فرق محسوس ہوا مجھے آپ کے، تو میں نے کہا جو فضا وہاں لکھنے کی تھی نا وہ فیصلہ آباد میں. دیکھیں یہاں سے بڑے اچھے ادبی سالے نکلے، آپ کی کہانیاں ان میں آتی بھی رہی. کوشش تو جہاں بہت ہوئی، ہلکا باب ذوق بہت ایکٹیو ہے، دیگر تنظیمیں ہیں. تحریریں تھا ایک رسالہ، اس میں بڑی ادبی کہانیاں چھپتی تھی، اس میں بھی نہیں چھپتی نہیں، بڑا خوبصورت رسالہ تھا. فنون اور آگ سیپ یہ جو پیور ادبی تھے، اس کی طرف آپ نہیں آئے؟ نہیں، اس طرف نہیں آ سکے، لیکن کمال کی کہانیاں ہوتی تھی، ان کو پڑھتی ضرور تھی سب کو. سامعین و ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے دراصل میں یہ اردو لفظ جو ہیں، جو اردو سے محبت کرتے ہیں، چاہت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جنہیں فرستے صبا سے گزشتہ 4-5 دہائیوں سے عشق ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا. میں فرستے صبا کا ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور اکائی ویب ٹی وی کے آج کے اس شو کا حصہ بن سکی. بہت شکریہ شہزاد صاحب. اللہ حافظ.